لاہور ہائی کورٹ کا پولیس کو بڑا حکم۔ پنجاب پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کے وقت ویڈیو بنانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو 6 ماہ میں پولیس کو باڈی کیمرے اور ڈیش بورڈ کیمرے فراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے منشیات کے ملزموں کی گرفتاری کے لیے نئے اصول واضح کر دیے۔ فاضل جج نے کوثر بی بی کی درخواست پر 8 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے متن کے مطابق پاکستان منشیات کی روک تھام کے لیے مختلف بین الاقوامی کنونشنز کے ساتھ وابستہ ہے۔ پاکستان میں فوجداری میں جھوٹی شکایات کی بھرمار ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے لیگ ریفارمرز اور شفافیت کو بڑھانا ہوگا۔ ویڈیوگرافی منشیات کے جھوٹے کیسز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ فیصلے کے مطابق پولیس اور منشیات کے ملزموں کے درمیان انٹریکشن میں ویڈیوگرافی سے جھوٹے کیسوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ویڈیوز میں حاصل ہونے والا ڈیٹا سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پیٹرن معلوم ہو سکتا ہے۔ ان پیٹرن سے پالیسی سازوں کو اہلکاروں کی ٹریننگ اور پالیسی بنانے میں مدد ملے گی۔ فوٹیج کے تجزیے سے حکام نظام میں موجود مسائل سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ منشیات کی ملزمہ کوثر بی بی درخواست ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط ملنے کے مقدمے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ خطوط میں تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر عدالتی نظام پر تنقید کی گئی۔ بیس لیس اینتھراسس نامی بیماری کی اصطلاح استعمال کر کے ججز کو دھمکایا گیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مقدمہ ہائی کورٹ سیکیورٹی انچارج کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ خطوط میں جانوروں میں پائی جانے والی بیماری ویلکم ٹو بیس لیس اینتھراسس کے الفاظ استعمال کر کے ججز کو دھمکایا گیا ہے۔ خطوط میں تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر عدالتی نظام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فورینزک رپورٹ میں خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کے اندر 70 ملی گرام آرسینک پائی گئی، جس میں سی ٹی ڈی کی اسلام آباد جانے والی ٹیم کو اہم شواہد ملے ہیں۔ جلد ملوث عناصر کو بے نقاب کیا جائے گا۔ بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبہ بے جا تنازعات کا شکار۔ محکمہ پی این ڈی، محکمہ خزانہ اور ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ میں مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی روش برقرار ہے۔ تعمیراتی کام مزید تاخیر کا شکار ہو گیا۔ بند روڈ کے 90 کروڑ کے فنڈز رکے، جبکہ پی سی 1 کی نظر ثانی کے لیے ابتدائی اجلاس بھی بے نتیجہ رہا۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کی پالیسی موجودہ حکومت، ارکان اسمبلی کے حلقوں اور نئی ترجیحات طے کرنے تک محدود ہے۔ شہر کے متوسط علاقے کا سب سے اہم پروجیکٹ حکومتی عدم سرپرستی کا شکار ہونے لگا ہے۔ بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کے 1.5 ارب کے فنڈز منظور اور بجٹ میں مختص ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی سی 1 کی نظر ثانی میں ایک اہم بیوروکریٹ اور ممبر پی این ڈی رکاوٹ ہیں۔ ذرائع کے مطابق بند روڈ پیکیج 2 کے آغاز میں لینڈ ایکوزیشن کے لیے اراضی کی ملکیت ویریفیکیشن کا ایشو بنایا گیا ہے۔ ایل ڈی اے ذرائع کے مطابق بے جائے اعتراض لگا کر وقت کا ضیاع اور اضافی ادائیگیوں کا کلیم اکٹھا ہونے کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ بند روڈ کا مکمل روٹ نہ کھلنے سے اہل علاقہ مشکلات اور دوہری اذیت کا شکار ہیں۔ لاہور کے ترقیاتی ادارے میں پلاننگ کا فقدان۔ حال ہی میں تعمیر شدہ راوی روڈ کو دوبارہ اکھاڑنا شروع کر دیا گیا ہے۔ کروڑوں روپے کی اسفالٹ اکھاڑ کر سیپریشن وال کی توسیع کی جائے گی۔ بھاری مشینری لگا کر نئے اسفالٹ کو بغیر ٹریفک سیفٹی اکھاڑا جا رہا ہے۔ شاہدرہ تک راوی روڈ ایل ڈی اے کی حدود میں آتی ہے۔ ناقص حکمت عملی اور اداروں میں باہمی روابط نہ ہونے سے کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ نہ کوئی منصوری، نہ اسکیم پلان۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا میں بھی روابط کا فقدان ہے۔ شہر میں عدم روابط کے باعث قیمتی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ ٹیپا حکام کا موقف ہے کہ ٹیرف پولیس کی درخواست پر ٹیپا نے بحریئر کی توسیع شروع کی ہے۔ پولیو ملازمین کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ۔ ملازمین کا ڈی ڈی او آفس ٹاؤن شپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے مردم شماری، کرونک بقایا جات اور پولیو کی تنخواہیں ادا نہ کرنے پر پولیو مہم کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پولیو ملازمین نے ٹاؤن شپ میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور مطالبات پورے کرنے کی اپیل کی کہ اب ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ جو بھی ہمارے ورکر کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جتنے بھی پیسے کاٹے گئے ہیں پیچھے، وہ سب ادا کیے جائیں، ورنہ ہم پولیو سے بائیکاٹ کریں گے اور ادر ایکٹیویٹی سے بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے WHO جو ہمارے افسران ہیں اور جو ہمارے ہیلتھ کے افسران ہیں، یہ مل کر ہمارے جو نا پولیو ورکرز کی جو بیچارے پرائیویٹ ورکر ہیں اور ان کا جو گزارا ہے وہ بھی صرف اسی پولیو پیمنٹ پہ ہوتا ہے۔ اب عید کے دن ہے اور ان بیچاروں کی پیمنٹ کاٹ لی گئی ہے اور ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ اس موقع پر پولیو ملازمین کا کہنا تھا کہ اگر تنخواہیں نہ ادا کی گئیں تو پولیو مہم کا بائیکاٹ کر دیں گے۔
پولیو ملازمین کا کہنا تھا کہ مردم شماری، کورونا کی تنخواہیں بھی افسران ہڑپ کر چکے ہیں، ہمارے بقایا جات ادا کریں گے تو کام شروع کریں گے۔ کیمرہ مین رضوان شاہ کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں ایچیسن کالج کے نئے پرنسپل کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ سرچ کمیٹی جلد پرنسپل کی تعیناتی کے لیے درخواستوں کی وصولی اور انٹرویوز کا عمل شروع کرے گی۔ بورڈ کی جانب سے فی الوقت پرنسپل کا اضافی چارج آمنہ کامران کے پاس ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمران یونس سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سابق پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل اے تھامسن کے استعفے کی منظوری کے بعد نئے پرنسپل کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ سرچ کمیٹی جلد مشکل پرنسپل کی تعیناتی کے لیے درخواستوں کی وصولی اور انٹرویوز کا عمل شروع کرے گی۔ بورڈ کی جانب سے فی الوقت پرنسپل کا اضافی چارج ایڈمنسٹریٹر آمنہ کامران کے پاس ہے اور ایچیسن کالج میں سیاسی مداخلت اور پالیسیوں میں تبدیلی کے باعث سابق پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل اے تھامسن نے استعفیٰ جو ہے وہ دیا تھا اور جسے گورنر پنجاب اور بورڈ چیئرمین بلیغ الرحمان کی جانب سے منظور بھی کر لیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے عمران یونس، بہت شکریہ آپ کا۔ اسکول سربراہان نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ لاہور کے 239 اسکولوں میں بک بینک نہ بنانے کے باعث کتابوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ والدین نے کتابیں بروقت نہ ملنے پر اتھارٹی آفس میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ والدین کی شکایت پر ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے بک بینک نہ بنانے والے 239 اسکولوں کو ڈیفالٹر لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ 239 اسکولوں میں بک بینک نہ بننے کے باعث تاحال بچوں کو 100% کتابیں فراہم نہیں کی جا سکی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے 239 اسکولوں کی جانب سے بک بینک کا ڈیٹا فراہم نہ کرنے پر جواب طلب کر لیا۔ اسکول سربراہان کو بک بینک میں موجود کتابوں کا ریکارڈ فی الفور فراہم کریں گے۔ 5 اپریل تک ڈیٹا فراہم نہ کیا گیا تو اسکول سربراہان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت پنجاب اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا انقلابی فیصلہ، سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی قلت کو پوری کرنے کے لیے ریشنلائزیشن کی جائے گی۔ سرپلس اساتذہ والے اسکولوں کی نشاندہی کمپیوٹر کی مدد سے کی جائے گی۔ صوبے کے تمام اسکولوں میں ضرورت کے مطابق اساتذہ تعینات کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں ریشنلائزیشن عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 18 اکتوبر سے اساتذہ کی ریشنلائزیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریشنلائزیشن 10 نومبر تک مکمل کر لی جائے گی۔ اسکولوں کے پرائمری سیکشن میں کم از کم 3 اساتذہ تعینات کیے جائیں گے۔ مرد اساتذہ کو بوائز اسکولوں اور خواتین اساتذہ کو گرلز اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ خواتین اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر اور مرد اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ 15 کلومیٹر تک کے فاصلے میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ سرپلس اساتذہ والے اسکولوں میں سے طویل ترین دورانیے والے اساتذہ کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ سیف سٹی نے جیب کترے بچوں کے گینگ کی ویڈیو جاری کر دی۔ سیف سٹی نے خواتین سے موبائل چوری کرنے والا گینگ ٹریس کر لیا۔ موبائل چور گینگ خواتین کو ٹارگٹ کرتے اور بچوں کے ذریعے شہریوں کو موبائل اور قیمتی اشیاء سے محروم کرتے تھے۔ انارکلی بازار میں گینگ نے خواتین کی ریکھی اور منصوبہ بندی کے تحت واردات کی۔ سیف سٹی کی جاری ویڈیو میں بچوں کو رکشے میں سوار ہونے کے دوران خواتین کے پرس سے موبائل چوری کرتا دیکھا جا سکتا ہے۔ بچہ غیر محسوس طریقے سے موبائل نکال کر دوسری سائڈ پر تیزی سے بھاگتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں بازار کی دوسری جانب سے 2 بچوں کو ایک شخص کے ہمراہ واپس آتے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ سیف سٹی ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر نے کیمروں کے ذریعے موبائل چوری کی پوری واردات کو ٹریس کیا۔ موبائل چور گینگ میں 6 لوگوں نے اپنے ٹارگٹ کی تلاش میں تھے، جبکہ شہری بازار یا ہجوم والی جگہ پر اپنے گرد و نواح پر کڑی نظر رکھیں۔ گورنر پنجاب سے چیئرمین شاہ عالم بورڈ مارکیٹ سید عظمت علی شاہ کی ملاقات۔ بلیغ الرحمان نے سید عظمت علی شاہ کو تاجروں کے لیے خدمات پر حسن کارکردگی ایوارڈ سے نوازا۔ ایوارڈ دینے پر سید عظمت علی شاہ نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سید عظمت علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہماری کاوشیں تاجر برادری کے لیے ہمیشہ وقف ہیں۔ وفاق کے نمائندہ پنجاب کے سب سے بڑے فورم سے ہماری خدمات کا اعتراف بہترین اعزاز ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے تاجر کمیونٹی کے لیے ہمیشہ تعاون اور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ ہوٹل مینجمنٹ میں اعلیٰ خدمات کا اعتراف، گورنر پنجاب نے جی ایم فلیٹیز ہوٹل ارشاد بی انجم کو خصوصی ایوارڈ سے نواز دیا۔ ایوارڈ دینے کی تقریب کا انعقاد گورنر ہاؤس میں کیا گیا۔ ارشاد بی انجم نے اپنے کیریئر کا آغاز ویٹر کی جاب سے کیا۔
اور محنت سے اب وہ جی ایم فلیٹس ہوٹل گروپ ہیں۔ اس موقع پر ارشاد بھی انجم نے کہا کہ پاکستان میں ہوٹلنگ جاب میں بے پناہ سکوپ ہے۔ ایوارڈ ملنے پر خوش ہوں اور اس ایوارڈ کو اپنے والدین کے نام کرتا ہوں۔ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے تقریب تقسیم مالی امداد برائے مستحقین کا انعقاد کیا گیا۔ سہیل شوکت بٹ کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب میں مستحقین میں 200 چیکس تقسیم کیے گئے۔ عید سے پہلے عیدی کی تقسیم کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ نے مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں شریک کر لیا، جبکہ 200 مستحق افراد میں تقریباً 25 لاکھ سے زائد رقم کے چیکس کی تقسیم کیے، جبکہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے زیر اہتمام مالی امداد کی تقسیم کی۔ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تقریب کا موضوع ریاست ہوگی ماں کے جیسی تھا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر آمنہ منیر نے صوبائی وزیر کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر نے جسمانی معذوری کے افراد کی سیٹ پر جا کر ان کو چیک پیش کیے۔ تقریب کا اہتمام ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی کینٹ نے رانا عبداللطیف کی سربراہی میں کیا۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ اگلے سال اس رقم کو انشاءاللہ مزید بڑھایا جائے گا۔ جامعہ نعیمیہ کے متہم ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی سے پی پی 149 سے امیدوار شعیب صدیقی کی ملاقات ہوئی۔ شعیب صدیقی نے دربار بی بی پاک دامن پر بھی حاضری دی۔ جامعہ نعیمیہ کے متہم ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی سے پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار پی پی 149 شعیب صدیقی نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے این اے 119 میں مسلم لیگ نون اور پی پی 149 میں آئی پی پی کے امیدواروں نے حمایت کا اعلان کیا۔ شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے 8 فروری کو بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور 21 اپریل کو بھی ساتھ دیں گے۔ شعیب صدیقی نے دربار بی بی پاک دامن پر بھی حاضری دی، دعا کی اور چادر چڑھائی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور شہر میں مجوزہ مرمت اور بحالی کے لیے ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ اور اہداف طے کیے گئے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جاوید رشید چوہان، ایم ڈی واسا غفران احمد، ڈی سی ننکانہ ارشد چودھری، ڈی سی قصور ارشد بھٹی، ڈی سی شیخوپورہ ڈاکٹر وقار خان سمیت تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ واسا، ایل ڈبلیو ایم سی، ایل ڈی اے کی مشترکہ ٹیمیں کام کریں گی۔ میاں منشی ٹیچنگ ہسپتال کے عملے اور مریضوں میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں صوبائی وزیر بلال یاسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میاں منشی ٹیچنگ ہسپتال میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام عید گفٹ پیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ چیئرمین پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی باو محمد بشیر، صدر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی میاں امجد حسین، ایم ایس میاں منشی ہسپتال ڈاکٹر اختر سمیت اہل علاقہ بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے ہسپتال کے عملے اور مریضوں میں راشن بیگ تقسیم کیے۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ خوشی ہے باو محمد بشیر جیسے مخیر حضرات کی جانب سے مستحق اور نادار افراد میں راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔